پیغام رسانی کے ذرائع شروع ہی سے انسان کی ضرورت رہے ہیں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک کسی کو پیغام پہنچانے کا کام کبھی کبوتروں سے لیا گیا اور کبھی اس کام کے لیے گھڑ سواروں کو کام میں لایا گیا۔ کبوتر کی گردن یا بازو میں چٹھی باندھ دی جاتی تھی جسے وہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا تھا۔ شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ کے مسلمان حکمران اس طریقے کو استعمال میں لاتے رہے۔ گھڑ سواروں کے ذریعے بھی دور دور تک پیغامات پہنچائے جاتے تھے۔ پچھلی منزل کا گھڑ سوار خطوط یا یہی تھیلا اگلی منزل والے گھڑ سوار کو پہنچا دیتا جو اسے اگلی منزل تک پہنچا دیتا۔ ہندوستان کے مسلمان حکمران یہاں انگریزوں کی آمد تک یہ طریقہ استعمال کرتے رہے۔ سائنس کا دور شروع ہوا، موٹر اور ریل گاڑی ایجاد ہوئی تو ڈاک بھی ان کے ذریعے بھیجے جانے لگی۔ 1838 عیسوی میں فنلے مورس نے ٹیلی گرافی کا آلہ ایجاد کیا تو اس کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی۔ 1895 میں وائرلیس ایجاد ہوا جو کسی تار کو ذریعہ بنائے بغیر فضا میں پائے جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا۔ وائرلیس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے، چنانچہ پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے 2 سیٹوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا، پھر اسے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے۔ پہلا تار 27 مارچ 1899 عیسوی کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ 1904 عیسوی میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا جو وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کی جو بہت ہلکی ہوتی ہیں طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیشہ خیمہ بنی۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نے ہی کیا مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا ہارٹنز تھا۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ والوں جیسے ڈاکٹر فلیمنگ نے ایجاد کیا تھا۔ 1948 عیسوی میں اس سے بھی ایک بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانسٹر کہلاتی ہے جسے دو امریکی سائنسدانوں بارڈین اور بریٹن نے ایجاد کیا۔ ریڈیو کی ایجاد سے طرح طرح کے جو فائدے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ طیارے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر لگے ہوئے رڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مواصلات کے میدان میں ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن کی ہے۔ اسے جان بیئرڈ نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا۔ ٹیلی ویژن بھی بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس میں بھی آواز کی لہریں صوتی اشاروں کی طرح میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں۔ ان میں ایک اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے۔ ٹیلی فون بھی مواصلات کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر 2 باتوں میں سبقت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے 2 طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے۔ پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، اب اس میں ڈائل لگا کر خود کار بنا دیا گیا ہے اور اس طرح دوسرے شہروں، ملکوں اور براعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے۔ دور دراز کے ملکوں سے ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے مائکرو یولنکس اور مصنوعی سیارے بھی کام میں لائے جاتے ہیں۔ ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈ لیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولیات میں ایک اہم اضافہ ہے۔ 1984 عیسوی میں سے موبائل ٹیلی فون ایجاد ہو گیا ہے جو ٹیلی فون وائرلیس کا امتزاج ہے۔ کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی مشین ہے ایک مواصلاتی مشین بھی ہے کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور دور تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اپنے میکانزم کے اعتبار سے یہ مشین وائرلیس آلات کی توسیع ہے کیونکہ اس میں بھی پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ اس کے ذریعے پیغامات آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ ٹیلی فیکس جیسے مختصراً فیکس کہا جاتا ہے مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کی فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پائے جانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گرام پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریر میں جوں کا توں پہنچاتی ہے۔ مواصلات کے ان جدید ذرائع کے مختصر سے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو پیغام تحریری یا زبانی پہنچا کرتا تھا
اب خود اپنی زبان میں اور اپنی تحریر میں بھی پہنچنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے ان کاموں میں بہت وقت لگتا تھا، مگر اب وقت بالکل نہیں لگتا۔ آنے والا دور پیغام رسانی کے اعتبار سے یقیناً اس سے بہتری کا دور ہوگا۔